خواہ وہ حکم مثبت ہو یا منفی، یہ کر
کرو یا یہ نہ کر دو، دونوں حکم ہیں۔ ایک اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، لا تقربوا الزنا، زنا مت کر، دونوں حکم ہیں۔ جو بھی وہ حکم دے، ہر حکم خداوندی کے آگے گردن جھکانا، یہ ہے اسلام، اور گردن جھکانے والا مسلمان۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہر حکم خداوندی کے آگے گردن جھکانا ہمارا فرض مسلمان جو ہے۔ ہم لوگ عبادت کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس نماز پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنا بھی عبادت بلکہ افضل عبادت، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ جو وہ حکم دے سر تسلیم خم کرتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے۔ اب جہاں اتنے احکام ہیں، یہ بھی حکم ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا، ہنسیں اور ضرور ہنسیں، کتنا ہنسیں کہ قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں جتنا بھی ہو سکے۔ اب جتنا زیادہ ہم روئیں گے حکم خدا پورا ہوگا، عبادت ہوگی۔ معلوم ہوا رونا عبادت، حکم خدا جو ہوا۔ اور پوچھے پروردگار، رونا تم نے عبادت بنایا، کس کو روئیں؟ کیوں روئیں؟ کس پر روئیں؟ کس طرح روئیں تاکہ عبادت ہوتی جائے؟ خدا نہ خواستہ کوئی عزیز مر گیا، بیٹھ کے روئیں، تیرا حکم پورا ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ چور گھس آئے اور چوری کر کے لے گئے، روئیں، عبادت ہو جائے۔ اس کو روئیں۔ دیکھیے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک سارا قرآن آپ پڑھتے جائیے، کیا ملے گا قرآن میں؟ قصے ہی قصے۔ ابھی حضرت آدم کا قصہ شروع ہوا، ساتھ ہی آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ شروع کر دیا۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت موسیٰ آ گئے، حضرت موسیٰ کا ذکر ابھی ختم نہیں ہوا، حضرت نوح آ گئے، قصوں پر قصے، اچھوں کے بھی قصے اور بروں کے بھی قصے۔ اچھوں کے قصے سنو اور ویسا بننے کی کوشش کرو، اور بروں کے قصے سنو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ نبیوں کے قصے پڑھو تو اللہ کرو، ان کے دشمنوں کے قصے پڑھو تو اللہ کرو۔ اور دیکھیے نا، ہمیں خداوند عالم اپنے محبوب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے محبوب، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے محبوب یہ قرآن کے قصے ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا تاکہ نصیحت کریں، سوچیں۔ آئیے آپ دیکھیں پروردگار تو نے جو اتنے قصے بیان فرمائے قرآن میں، کیا کوئی رونے کا قصہ بھی ہے؟ تاکہ رونے والا نبی ہمیں مل جائے کہ جیسا وہ روئے گا ویسے ہم روئیں گے، جس پر وہ روئے گا ہم بھی اس پر روئیں گے۔ اگر رونا جرم ہوا تو وہ بھی تو ساتھ ہوگا پیغمبر۔ توجہ سے سماعت فرمانا۔ ایک بڑا بزرگ پیغمبر، نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، بڑا مشہور ہے۔ کتنے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے؟ 12۔ جزاکم اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 کے 12 بیٹوں کو ایک نظر سے دیکھیں، لیکن سنت پیغمبر کیا ہے کہ 12 میں سے چن کے معصوم سے محبت کرو۔ 12 تھے نا، 12 کے 12 کو ایک نظر سے دیکھتے، آخر پیغمبر سے انصاف بھی کوئی
شے ہے، لیکن نہیں، چن کے حضرت یوسف سے محبت کرتا ہے یعقوب، جو معصوم تھا یا یوسف۔ تو معلوم ہوا سنت پیغمبر ہے معصوم سے محبت کرنا، اور جب کوئی معصوم کسی معصوم سے محبت کرے تو اپنے ہی ہوتے ہیں حسد کرنے والے، اپنے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھتے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اب تصور میں لے آؤ، ادھر ہے بیٹھک مردانی اور پچھلی طرف اس بیٹھک کی کھڑکی ہے، ادھر ہے زنان خانہ۔ حضرت یعقوب مردانی بیٹھک میں بیٹھے تھے اور حضرت ام المومنین حضرت یعقوب کی بیوی، یاد رہے کہ حضرت یعقوب کی بیویاں دو تھیں، ایک بیوی سے تھے 10 فرزند اور دوسری بیوی سے 2 فرزند تھے، ایک کا نام حضرت یوسف اور دوسرے کا بنیامین۔ یہ تھے ایک ماں سے اور باقی 10 یہ تھے دوسری ماں سے۔ سلوات پڑھ کے ہونا چاہتا اللہ خوش رکھے، خوش رکھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی جو ماں تھی نا، وہ مر چکی تھی، وہ 10 کی ماں زندہ تھی۔ عورتوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اندر جائیں گی نا، کسی کمرے میں جائیں گی تو اگر کھڑکی ہونا مردانی بیٹھک کی طرف خواہ مخواہ جھانکے، فطرت ہے اور خواہ مخواہ جھانکنا۔ حضرت ام المومنین حضرت یعقوب کی بیوی، 10 بیٹوں کی ماں، وہ بھی کسی کام کے لیے کمرے میں گئی اور حسب عادت جھانکا، کیا دیکھا؟ حضرت یعقوب بیٹھے۔ اتنے میں سامنے دروازے سے حضرت یوسف نمودار، دیکھا یعقوب نے ہاتھ یوں پھیلائے، یوسف بھی مسکرائے، انہوں نے بھی ہاتھ یوں پھیلائے، قریب آن کے دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہوئے، ماں دیکھ رہی ہے اور سوکڑنے اوپر سینے سے لگایا یعقوب نے یوسف کو، منہ چوما، پیار کیا، کلیجے سے لگایا۔ حضرت یوسف نے اپنا سر حضرت یعقوب کے زانوں پر رکھ دیا، ادھر زانوں پر سر رکھا اور شفقت کا ہاتھ پھیرا یوسف کو۔ نیند آ گئی۔ یاد رہے کہ جب بھی کوئی معصوم کسی معصوم کے زانوں پر سر رکھے گا تو خانہ کا نیند آ جائے گا۔ جان کے تو ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے زانوں پر سر رکھے اور نیند پڑ گئی۔ نیند پڑ گئی، اب نماز عصر قضا ہونے لگی۔ مولا نے دیکھا علی نے کہ کیا کروں، اگر اذیت ہو گئی نبی کو تو لعنتی کا کام، کہ من یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی کو اذیت نہ ہو، اشاروں سے نماز پڑھی، ادھر اشاروں سے نماز ختم ہوئی، رسول پاک کی آنکھ کھلی، یا علی نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ، حضور آرام فرما رہے تھے، میں نے اشاروں میں پڑھ لی۔ یوں کرو، سورج کو واپس پلٹاؤ۔ علی نے انگلی سے اشارہ کیا، گڑگڑاتا ہوا سورج واپس آیا ہے، فضیلت عصر کا وقت آ گیا۔ علی نے نماز پڑھی، پھر اشارہ کیا، سورج پھر واپس گیا۔ انصاف کرنا، جدھر سے سورج نکلے اس کو کیا کہتے ہو؟ مشرق، اور جدھر ڈوبے مغرب۔ ایک دفعہ سورج نکلا ایک مشرق، ایک دفعہ ڈوبا
مغرب، علی نے واپس پلٹایا، اب کیا ہو گیا؟ مشرق مغرب بن گئی، مغرب مشرق بن گئی۔ جب نماز پڑھ چکے پھر پلٹایا، اب کیا ہوا؟ پھر مغرب بن گئی۔ کتنی مشرقیں بنی اور کتنی مغربیں؟ دو مشرقیں بن گئی، دو مغربیں۔ اب ذرا قرآن کی آیت پڑھو، آواز آتی ہے رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ یعقوب کے دانوں پر سر رکھا یوسف، آنکھ لگ گئی، ماں اندر جاتی ہے پھر بار بار جان، پھر جاتی ہے جان، اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت یوسف کی آنکھ ہوئی، باپ نے دیکھا اور مسکرایا، بابا جان میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ہاں بیٹا نیند آ گئی ہو؟ بابا جان میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اب سنو حضرت یوسف کا قصہ۔ فرماتا ہے یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا جان ابھی ابھی آنکھ لگ گئی۔ ہاں بیٹا تو کیا دیکھا بابا؟ 11 تارے، ایک سورج، ایک چاند۔ کیا دیکھتا ہوں بابا جان کہ رأیتهم لی ساجدین، یہ 11 تارے، ایک سورج، ایک چاند، ایک سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے۔ سنتے ہی یعقوب نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھ کے آواز دی قول یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خبردار بیٹا اپنے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ کیوں بابا جان میرے بھائی ہیں، آخر کیوں نہ بیان کروں؟ کہ نہیں بیٹا تعبیر جانتے ہو کیا ہے تمہاری خواب کی؟ تم خلیفہ بن گئے، خلیفہ بن گیا۔ ہاں بیٹا تعبیر یہی ہے، سجدہ کسی کو نہیں، یا اللہ کو سجدہ یا خلیفۃ اللہ کو سجدہ۔ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے، آدھی عمر سجدہ نہ کرے، ساری عمر سجدہ نہ کرے اللہ کو، اور اخیر وقت میں دل سے کہے معاف کر، تو انہ هو الغفور الرحیم، فوراً معاف کر دیتا۔ لیکن جو خلیفۃ اللہ کے آگے نہ جھکے، اخرجن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، جو اللہ کے خلیفے کی سجدہ نہ کرے شیطان بن جاتا، اللہ کو سجدہ نہ کرے بخشا جا سکتا ہے، لیکن خلیفۃ اللہ کا منکر شیطان بن جاتا ہے، اب ساری عمر سجدے کرے کوئی۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے واسطے لعنتی ہو گیا۔